الحمد للہ الذی ارسل الرسل مبشرین ومنذرین وبعث خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر احباب، بزرگان محترم اور برادران اسلام، اسلامی مہینوں میں ان دنوں جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے اولین ساتھیوں میں سے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کتنے ہی مواقع پر حضور کی زندگی میں مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کرواتے رہے، اور کتنے ہی مواقع ایسے آئے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ احادیث کی مستند کتابوں میں محدثین رحمہ اللہ تعالی نے ایک کمال کی روایت ذکر کی ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام اپنی پیاری زوجہ صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے آسمان دنیا پر چاند کے جھرمٹ میں لاتعداد ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو ایک سوال کر ڈالا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں، کیا آپ کے صحابہ میں، آپ کی آل اور اولاد میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان چاند کے ستاروں سے بھی، آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عائشہ، عمر ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ حضور کا یہ جواب سن کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی، کیونکہ جواب خلاف توقع تھا۔ حضرت عائشہ کو امید یہ تھی کہ چونکہ میرے والد حضور کے پہلے صحابی ہیں، ہر موقع پر میرے والد ابوبکر حضور کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں، میرے والد ابوبکر اسلام کی پہلی اینٹ ہے، تو میرے والد ہی ایسے شخص ہو سکتے ہیں
کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں سے بھی زیادہ ہو۔ حضور نے حضرت عائشہ کی یہ پریشانی دیکھ کر فرمایا، عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی یہ ساری نیکیاں مل کر بھی صرف ان نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ جو ابوبکر نے ہجرت کی رات کما لی ہیں۔ حاضرین ذی وقار، حضور کی زندگی میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جان نثاری کا وہ منظر پیش کیا کہ دنیا مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کے نفاذ میں، اسلام کے بنیادی اقدار کے تحفظ میں اور اسلام کی مزید نشر و اشاعت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار نہایت روشن اور قابل عمل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیک وقت منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت کا مقابلہ کیا اور دنیا بھر کو بتلا دیا کہ حضور تو اس دنیا سے تشریف فرما گئے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن حضور کو ماننے والے اب بھی دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الصادقین، رئیس الامناء حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر فی الجنہ، لیکن اس قدر خشیت الہی غالب تھی اور خوف خدا کا اس قدر غلبہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے، کاش میں کوئی تنکا ہوتا جو رون دیا جاتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور چر لیتے، مجھے خدا کے سامنے پیش ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے، ایک نہایت مالدار تاجر تھے، مکہ میں کپڑے کی 7 دکانیں تھی، لیکن جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو حضور کے آپ کی ملکیت میں کچھ نہ تھا، مکہ کی 7 دکانیں اور اپنا سارا مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر لگا کر جا رہے تھے۔ اور اس حوالہ سے سب سے آخری اور اہم بات یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، تو یاد رکھیے تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور ایک حضور علیہ السلام کے جاں نثار صحابی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور معاذ اللہ ان کے ایمان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام میں اول ہیں علی ہوں یا ابو بکر، اسلام میں اول ہے علی ہوں یا ابو بکر، خلافت میں ہے اول مگر چونکہ ابو بکر، بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے، ہم لوگ بھکاری ہیں تیرے ٹکڑوں کے ابو بکر۔ اور کس قوم سے ہو، کون ہو تم ذرا کھل کے بتاؤ، جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر، اور ہم لوگ غلامان غلاما، نسلوں سے ہے نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔